کر دیا۔ تیسرا مسئلہ وہ کیا کہتے کہ میں نے کون سے سیکھا؟ حضرت حاتم اسمار کرتے ہیں حضور تم قرآن مجید پڑھا رہے تھے، ایک آیت پڑھائی جس کا ترجمہ اور مفہوم جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، مگر جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی تیسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو بندوں کے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو سامعین محترم، حضرت شقیق بلخی سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے تیسرا مسئلہ یہی سیکھا ہے کہ میں دنیا سے منہ موڑ چکا ہوں، اپنا سب کچھ اپنے رب کے پاس جمع کرا رہا ہوں۔ آؤ اس پہ ایک واقعہ سن کر اجازت چاہتے ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا جب تم بازار میں جایا کرو نا ایک کام کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اماں کون سا کام؟ فرمایا بیٹا جب جانا بازار میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدنا تو ایک جوڑا اضافی خرید لینا، کوئی کھانے کی چیز خریدنا تو اپنی ضرورت سے اضافی خرید لینا، جوتے خریدنا تو اپنی ضرورت سے ایک دو اضافی خرید لینا۔ عرض کی اماں ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم پہنو گے کھاؤ گے تو جو اضافی خریدتا ہے کسی محلے دار غریب یتیم مسکین کو دے دینا، جو تم اپنے لیے لے کر آؤ گے وہ تو تمہارے لیے، وہ رب کے لیے کسی کو دے دینا۔ تو جس کے وسیلے سے رب تمہارے بھی چیز کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو آج ہم سوچے کہ ہم نے رب کے لیے کون سی چیز جمع کرائی ہے؟ آج ہم نے اپنے لیے تو کی، اپنے کھانے کی چیز پہننے کی چیز، رب کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اور رب کو بھی ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ 1 روپیہ دیں گے دنیا پر 10 بھی ملے گا، 700 گنا بھی ملے گا، بے حساب بھی ملے گا، رب جنت میں بھی اس کا حساب دے گا، اجر دے گا۔ تو سامعین محترم ہم دیکھیں معاشرے میں کوئی غریب ہے تو انہیں دیں، تو ہم اپنے رب کے لیے اپنے رب کے پاس اپنا مال جمع کرائیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔